جلتے ہوئے امریکہ میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر صرف مال کا نقصان ہو رہا ہے، جان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب قدرت جو بھی قہر ڈھاتی ہے وہ صرف ایک میسج پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اس قہر سے بھی لوگ میسج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ جو نادانیاں غزہ میں امریکہ نے اور اسرائیل نے کی ہیں یہ اسی کا بدلہ ہے۔ یہ صاف طور پہ اب تک 1.5 سال سے جو بھی میں نے نیوز دیکھی یا جو بھی چینلز پہ نیوز چلائی جاتی ہیں ان میں یہ چیز، یہ کیلکولیشن تو صاف نظر آتا ہے کہ غزہ میں بہت سارے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور ایک طریقے کا نرسنہار ہوا ہے، جو بہت ہی گھٹیا، بہت ہی بیہودہ، بہت ہی بیکار حرکت اب تک کنسیڈر کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور اس کا سپورٹر امریکہ کی طرف سے۔ اگر امریکہ اسرائیل کا سپورٹ نہیں کرتا اس نرسنہار میں اور اس جینوسائیڈ میں تو شاید امریکہ کے اوپر یہ عذاب نہیں آتا، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اور بڑا، اس سے بڑا عذاب آ جائے، مگر اس کو جو بھی ظالم ہوتا ہے قدرت اس کو ڈھیل دیتی ہے، چھوٹ دیتی ہے ایک وقت مقرر تک، اور اس کے بعد جب اس کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی قدرت کے اس عذاب سے، قدرت کے اس قہر سے بچا نہیں پاتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ جو ایک سپر پاور ہے وہ صرف آگ کے سامنے بے بس ہو گیا ہے، کیونکہ یہ قدرتی قہر ہے، اور اگر امریکہ نے ایسی حرکتیں نہ کی ہوتی تو شاید ہوائیں اتنی تیز نہ چل رہی ہوتی، کیونکہ ہواؤں پہ کسی کا زور نہیں ہے قدرت کے علاوہ۔ جو چل رہی ہیں بے حد رفتار سے اور انسانی سمجھ سے پرے ہیں۔ کوئی بھی کلائمیٹ چینج کہہ لے یا کچھ بھی کہہ لے، یہ سب قدرت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ابھی تک کلائمیٹ چینج کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ابھی تک انسان سدھرے ہوئے تھے، حرکتیں ان کی خراب نہیں تھیں۔ اب حرکتیں خراب ہو رہی ہیں، جینوسائیڈ کو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اسی لیے اب قدرت پرچنڈ ہو جائے گی اور سارے کے سارے جتنے بھی دوشی ہیں ان کو گھیرے گی اسی طرح کے عذابوں سے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رائٹ سائڈ کھڑے رہیں۔